اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، تفسیر سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک شان نزول ہے جو کہ اس کی تفسیر کو سمجھنے کے بارے میں بھی مدد دیتی ہے کہ یہودی علماء کا یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے ایک سوال پیش کیا کہ اے محمد، اپنے رب کا نسب بیان کر، کہ انسب لنا ربوں کا ربا کا، کہ اپنے رب کا نسب بیان کر کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے۔ یعنی انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کا دعویٰ تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور ساری آسمانی کتابوں اور نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ساری آسمانی کتابوں اور جو صحف انبیاء کی تعلیمات تھیں ان کے لیے مکمل کرنے والے ہیں، کہ ان کے بیان کو زیادہ واضح اور ان کے اندر جو تحریفات تھیں اس کو دور کر کے کہ اصل وہ پیغام الہی کے حقیقت پیغام الہی کے حقیقی پیغام الہی کے پہنچانے والے ہیں۔ کہ ان سے یہ سوال کیا گیا یہودیوں نے آ کے کہ انسب لنا ربا کا، کہ اپنے رب کا نسب بیان کر، کہ اپنے رب کے بارے میں بتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، یا اس کی اولاد کون ہے، یعنی اپنے رب کے رشتے بیان کر۔ تو وہ اپنے دین کے مطابق، جو ان کے دینی خیالات تھے اسی کے مطابق رب کو بھی اسی تصور میں ڈھالنا چاہتے تھے جیسا کہ مختلف انبیاء سے اس دور کے جو رب کو نہ ماننے والے لوگ تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی، اے وقت کے نبی، اپنے رب کے بارے میں تو بیان کر کہ تمہارا رب کیسا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے سوال کیا کہ اپنے رب کے بارے میں بیان کر کہ تمہارا رب کیسا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے اس بات کا نمرود نے مذاق اڑانے کے لیے کہ ایک شخص کو حکم دیا، جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دے، اور ایک شخص جس کو عمر قید تھی اس کو آزاد کر دیا، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ دیکھو میں بھی وہ زندہ بھی کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، تو اب بتا تمہارے اور میرے رب میں کیا فرق ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے زبان توحیدی سے، وہ زبان معجزہ نما سے برجستہ فرمایا یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو قرآن کی آیت، اگلی آیت کہتی ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو کافر وہاں پہ مبہوت ہو گیا، کہ کافر وہاں پہ لاجواب ہو گیا، کہ کافر وہاں پہ ساکت ہو گیا،
کیونکہ اسے توحید رب کے بارے میں ایسا جواب ملا تھا کہ جس نے سب کافروں کو ساکت کر دیا، کہ سب کافروں کو مبہوت کر دیا، کہ سب کافروں کو اس معجزہ توحیدی میں لے لیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ سے جب فرعون نے سوال کیا کہ اپنے رب کو بیان کر کہ تیرا رب کیسا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، میرا رب وہ ہستی ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، ثم ہدا، اور پھر اسے کی رہنمائی اور اس کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا۔ اسی طرح جناب رسول خدا کے دور میں، کہ اس دور میں کہ جس دور میں دو بڑے آسمانی مذاہب کہ ایک یہودیت کا مذہب تھا کہ جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور ایک مسیحیت کا مذہب تھا کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور وہ ایک اللہ کو دو میں سے دوسرا مانتا تھا جو یہودیت میں سے تھے، اور ایک خدا کو تین میں سے تیسرا مانتا تھا وہ عیسائی یعنی مسیحیت میں سے تھے۔ کہ تو ان کی طرف سے سوال آ رہا تھا کہ دیکھو جو آسمانی کتابیں تم سے پہلے موجود ہیں کہ ان کے علماء تو کہتے ہیں کہ رب کا رشتے موجود ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اے محمد، اے پاک محمد، تو بیان کر کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں سورہ توحید نازل ہوئی، اور سورہ توحید کا آغاز قل هو اللہ احد سے ہوا۔ تو قل ہوا کہ ہوا ضمیر ہے جو کہ وہ کے معنی میں آتی ہے، کہ کہو وہ ذات جو ہے، یعنی وہ ذات غیب مطلق ہے، کہ وہ ذات سب سے پوشیدہ ذات ہے، وہ غیب محض ہے، کہ وہ ذات عام آنکھوں سے دکھائی دینے والی ذات نہیں ہے، کہ سارے اولادیں اور سارے رشتے کہ اس کی مخلوق ہیں، کہ یہ رشتے مخلوقات کے درمیان قائم ہوتے ہیں۔ باپ یا بیٹے ہونے کا رشتہ مخلوق ہونے کی دلیل ہے، خالق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے سورہ توحید نازل کی اور بیان فرمایا کہ ہو اللہ ہو، کہ وہ غیب مطلق وہ کون ہے۔ چونکہ ہوا کے بعد اگلا لفظ اللہ ہے تو ظاہراً یہ ضمیر اللہ سے متعلق ہے، لیکن چونکہ ضمیر اپنے اسم سے پہلے آئی ہے، کہ اپنے فاعل سے اپنے مرجع سے پہلے آئی ہے، تو یہ ضمیر کس سے متعلق ہے؟ تو یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کے غیب مطلق ہونے کے متعلق ہے، کہ وہ ہستی جو کہ لامتناہی ہے، کہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی، کہ اس کے لیے قرآن نے کوئی عام صفتی نام وہ منتخب نہیں کیا، بلکہ اس نام کا انتخاب کیا، لفظ اللہ کا انتخاب کیا، جو کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جو اس کی ذات کے بارے میں ہے، جو اس کی ذات کو بیان کرتا ہے۔ کہ باقی اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کی صفتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کی ذات کو بیان کرتا ہے۔ کیونکہ سوال یہ تھا کہ حقیقت توحید کو بیان کر، اے اللہ کے آخری نبوت کے دعوے دار، تو اس توحیدی حقیقی کو بیان کر جس کے بارے میں تیرا دعویٰ ہے کہ وہ اس کائنات کی اس بشریت کے لیے حتمی اور آخری وہ پیغام توحیدی ہے، کہ اس توحید کو بیان کر۔ تو اس لیے لفظ اللہ کا انتخاب ہوا، اگرچہ لفظ رحمان جو ہے وہ بھی اللہ سے
قریب ترین الفاظ میں سے ہے، لیکن جتنی ذات کا بیان وہ لفظ اللہ میں ہے وہ لفظ رحمان میں نہیں ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں اللہ کے لیے لفظ رحمان بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ حتمی حقیقت توحیدی کا بیان تھا اس لیے لفظ اللہ کا انتخاب ہوا ہے۔ قل ہو اللہ ہو کہ کہو وہ غیب مطلق، وہ غیب محض جو کسی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، کہ جس کو کوئی عقل ادراک نہیں کر سکتی، کہ جو کہ لامتناہی ذات ہے، کہ جس ذات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جو عقلوں کے اندر سما نہیں سکتی، جو انسانی عقلوں کی پرواز سے بہت بلند ہے، کہ اس ذات کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں هو اللہ احد کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی وہ اللہ ایک ہے، تو یہ ایک واحد کا لفظ استعمال کیا گیا، واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ واحد کا لفظ عدد کے لیے ہے۔ مثلا 1 2 3 اس طرح اعداد شروع ہوتے ہیں، تو اعداد میں سے پہلا عدد اس کو واحد کہتے ہیں، جبکہ احد جو ہے وہ عدد کے لیے نہیں ہے۔ کہ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ عربی میں کہ جاءنی احد، کہ میرے پاس، کہ ما جاءنی احد، کہ میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بھی نہیں آیا، یعنی اس میں کوئی ایک جو ہے اس سے سارے اعداد کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ ما جاءنی واحد، کہ میرے پاس ایک نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید 2 آئے ہوں یا 3 آئے ہوں اور ایک نہ آیا ہو، یعنی احد جو ہے وہ اللہ کی احدیت پہ دلالت کرتا ہے، اللہ کی یکتائی پہ دلالت کرتا ہے، اس کے عدد کے نہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے، کہ وہ دوسرے کا پہلا نہیں ہے، وہ تیسرے کا پہلا نہیں ہے، وہ چوتھے کا پہلا نہیں ہے، بلکہ وہ خدائے یکتا ہے، کہ اس کی ذات چونکہ لامتناہی ہے اس لیے کوئی اس کے مد مقابل دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کہ اس کی ذات اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، کہ اپنی ذات اور صفات میں وہ حقیقت توحیدی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس لیے بہترین الفاظ جو کہ اس زبان میں موجود تھے ان کو خدا کی ذات والا صفات کی حقیقت توحید کو بیان کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، تاکہ وہ ہر نسل انسانی کے لیے ایک رہنمائی اور ایک چیلنج بنے، اور ہر آنے والے سوال کے لیے، ہر توحید کی تحریف شدہ سوال کے لیے وہ جواب بن جائیں، اور تا قیامت حقیقت توحیدی کا مکمل ترین بیان بن جائیں۔ اس لیے قل ہو اللہ احد کی آیت اتاری گئی کہ آخری زمانے میں کہ ایسی گہری عقلوں اور فہم رکھنے والے لوگ آئیں گے کہ جن کی عقلیں انتہائی گہرائی میں جا کے حقائق کو تلاش کریں گی اور حقائق کی تہ تک پہنچیں گی، تو اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توحید نازل کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی احدیت کا بیان اس میں آ سکے، کہ ایسا بیان آ سکے کہ جس سے کوئی مخلوق کے رشتے خالق کے ساتھ نہ جوڑے جا سکیں، کہ خالق کا رشتہ خالصتاً توحیدی ہو، خالص توحید کو بیان کیا جائے۔ اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، کہ قل ہو اللہ احد، کہ کہیے اے رسول کہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، کہ ہر عقل
اس کے بارے میں متحیر ہے کہ اللہ الصمد، کہ اب یہاں پہ هو الصمد کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اللہ بے نیاز ہے کہ اس کی صفت بے نیازی کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن هو الصمد کی بجائے کہ وہ بے نیاز ہے، قرآن نے اللہ الصمد کا لفظ کا انتخاب کیا گیا کہ دوسری آیت کو پھر حقیقی توحیدی کی اہمیت کو اور واضح کرنے کے لیے اللہ کے لفظ کو دوبارہ دوسری آیت میں استعمال کیا گیا تاکہ حقیقت توحیدی کی اہمیت اور واضح ہو جائے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی بے نیاز اس معنی میں کہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے۔ تو اپنی ذات میں جو لامتناہی طور پہ بے نیاز ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات میں بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر موجود کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو احتیاج ہوتی ہے، جو اس کو ضروریات ہوتی ہیں، ان سے وہ واقف بھی ہے اور ان کو پوری کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے کہ یہ تینوں مفہوم اللہ الصمد میں داخل ہیں۔ اس کے صمد ہونے میں ان تینوں مفہوم کا داخل ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کی ذات لامتناہی قدرت کی حامل ذات ہے۔ یعنی رسول پاک اب حقیقت توحید کو ان یہودی اور ان عیسائی علماء کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جن کا توحید کے بارے میں انحرافی خیالات یہ تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو جاہلیت کے مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے مختلف رشتے مختلف مذاہب کے لوگوں نے جوڑے ہوئے تھے، اور جو بت پرست تھے اور جو پتھروں کو مانتے تھے، جو سورج یا چاند کو مانتے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے برابر ہیں، یہ اللہ کی برابری کرنے والے ہیں، کہ یہ بھی الہ ہیں، یہ بھی معبود ہیں، کہ یہ بھی پرستش کے قابل ہے، اسی طرح جس طرح اللہ پرستش کے قابل ہے، تو یہ نعوذ باللہ یہ بت بھی، یہ سورج چاند ستارے یا پتھر یا اس طرح کی دوسری چیزیں کہ جنہیں لوگوں نے اپنی جاہلیت کی بنیاد پہ اپنا خدا بنا لیا تھا، اپنا معبود بنا لیا تھا، تو وہ یہ سارے سمجھتے تھے کہ جتنے بھی غیر توحیدی اللہ کو نہ ماننے والے جتنے خیالات تھے، جتنے مذاہب تھے، سب کے سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یا تو ان کے معبود اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ رکھتے ہیں، یا ان کے معبود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں برابری کرتے ہیں۔ تو ان سب پہ خط بطلان کھینچتے ہوئے، ان سب کو باطل کہتے ہوئے، ان سب کو غلط کہتے ہوئے کہ حقیقت توحید کے بیان کے لیے سورہ توحید نازل ہوئی تاکہ تا قیامت کے جتنے غیر توحیدی مذاہب ہیں، جتنے اللہ کے مقابل میں معبود گھڑے جاتے ہیں، جتنے اللہ کے مقابلے میں شرک اور کفر کیا جاتا ہے، کہ اس سب کو خط بطلان کھینچا جائے، اس سب کو باطل ثابت کیا جائے۔ تو اس لیے یہ صورت توحید کے قرآن کے معارف کا بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کے معارف کا 1/3 حصہ، تیسرا حصہ اس سورہ توحید میں ہے۔ گویا کہ سورہ توحید کو پڑھنے سے
1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور 3 دفعہ اگر سورہ توحید کی تلاوت کی جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ سورہ توحید اتنی عظمت خداوندی کے بیان پہ مشتمل ہے کہ جو کسی انسانی ذہن میں بغیر وحی الہی کے نہیں آ سکتا تھا، اور جتنی پہلی وحی آسمانی نازل ہوئی تھیں وہ تحریف ہو چکی تھیں، وہ بھی مطالب توحیدی کے بیان سے کافر تھیں۔ اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ توحید نازل ہوئی کہ سورہ توحید میں واقعی طور پہ بیان کیا جائے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، کہ اللہ کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہے تو کیا کہا جائے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو وہ الفاظ عطا کر دیے، یعنی سورہ توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے کہ آخر اس اتنی بڑی ہستی کو جو کہ اس جہان کی خالق ہے، اس کو کیسے بیان کیا جائے، اس کو کیسے یاد کیا جائے، اس کو کیسے اپنی دعاؤں میں، اس کو کیسے اپنے لیے خیر و برکت کے لیے اسے کیسے پکارا جائے۔ تو اس لیے سورہ توحید نازل ہوئی کہ اللہ کو ان الفاظ سے پکارو جو اللہ نے خود اپنے لیے بیان فرمائے ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بیان فرمائے ہیں، ورنہ لوگ عام الفاظ کے جو اللہ کے بارے میں ہوتے تھے، ایون حتیٰ کہ اسلام میں ہوتے ہوئے بھی اس کا غلط مطلب لے لیتے تھے، اس کے بارے میں غلط باتیں بیان کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ 3 احادیث ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ اہم ایک عام فہم فکرات ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے توحید کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ مثلاً کلینی نے جمیع ابن عمیر سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ ایو شیئن اللہ اکبر، کہ اللہ اکبر کیا چیز ہے، اس سے تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ لفظ، یہ جو اللہ اکبر ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس سے تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس سے میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ کہ اس نے سمجھا کہ میں عام فہم زبان میں یہ بات جو بیان کر رہا ہوں یہ بڑی آسان ہے، کہ جس کا سوال امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے کیا ہے تو آپ نے فرمایا وَقَانَ ثُمَّ شَيْءٍ أَكْبَرُ مِنْهُ، کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ سے بڑی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، میں حیران ہو گیا کہ ایسی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ سے بڑی ہو، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وما ہوا، پھر وہ ذات کیا ہے، پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے جو ہم بیان کریں؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی عظیم ذات ہے کہ اس کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی ذات کے لیے صفت کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ ذات اپنی صفت کے بیان سے بھی بہت زیادہ بلند ہے، کہ یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا، یعنی نفی صفت، نفی وصف مراد ہے، کہ وصف بیان کرنا مراد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی صفت بیان نہیں کی جا رہی، اللہ کے صفت، بلکہ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اس کی ذات سے ہر صفت کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر صفت اللہ تعالیٰ کے ہاں عین ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جستجو کرنے سے، اس کی گہرائی میں جستجو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کہ صرف اس کی وہ صفات
وہ اسماء حسنہ جو بیان کیے گئے ہیں ان کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر، وہ منطقہ ممنوع ہے، وہ علاقہ ممنوع ہے، اس میں دخالت ممنوع ہے، اس کی ذات کی دخالت ممنوع ہے، اس کے وہ صفتیں جو اس کی عین ذات ہیں اس کے وہ بھی منطقہ ممنوع ہیں، علاقہ ممنوع ہیں۔ البتہ صرف وہ صفات جو اس کی ربوبیت سے متعلق ہیں، جو اس کی خالقیت سے متعلق ہیں، مثلا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہدایت ہے، تو ان صفات کا بیان، ان صفات کو بیان کرنے کو کہا گیا ہے کہ جن صفات کو قرآن میں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کہ انہی صفات کو بیان کرنے کو کہا گیا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ کہ کچھ معنی، کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف فضیلت ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں، یا کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کسی بات کی تعیین کے لیے آتی ہیں۔ اللہ اکبر میں اکبر ایسی صفت نہیں ہے کہ وہ فضیلت بیان کرنے کے لیے آئی ہو یا وہ صرف تعیین کے لیے آئی ہو، بلکہ وہ نفی وصف کے معنی میں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جو کہ ملتی جلتی ہے کہ کلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ اکبر، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر من ایو شے، کہ اللہ بڑا ہے تو کس چیز سے بڑا ہے؟ تو اس نے کہا من کل شے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو فرمایا حدتا، تم نے تو اللہ کی حد بیان کر دی، کہ اس طرح اگر اسے دوسری چیزوں سے مقابلے میں بڑا کہا جائے تو وہ اللہ کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی صفت بھی بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی ذات کی کوئی صفت، وصف نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اللہ اس بات سے بھی بڑا ہے، کہ یہ مراد ہے اللہ اکبر سے۔ ورنہ اگر کہا جائے کہ اللہ فلاں چیز سے بڑا ہے، یا اللہ فلاں چیز سے بڑا ہے، یا اللہ سارے جہان سے بڑا ہے، تو سارے جہان کی بھی ایک حد ہے، کہ یعنی اس حد سے تھوڑا سا اللہ بڑا ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب اللہ کو محدود کرنا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا شخص نے کیفا اقول، تو پھر میں کیا کہوں یا آپ کیا کہیں گے؟ تو فرمایا قل، تم اس طرح کہو اللہ اکبر من ان یوصف، کہ اللہ بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، کہ اس کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ اس کی ذات کا وہ وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف اس کی وہ صفات بیان کی جا سکتی ہیں جو اس کی مقام ربوبیت اور مقام خالقیت میں ہیں، کہ جن کو قرآن نے یا رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اور تیسری ایک روایت ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر و من خلق ہی، کہ اللہ اکبر، اللہ اپنی خلقت میں اکبر ہے، یعنی اس کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر و مما اخاف و احذر، تو اللہ جو ہے وہ پہلی دو روایتوں کو وہ صاحب وسائل نے کراہت پہ وہ اس کو حمل کیا ہے، اور تیسری روایت کو جواز پہ حمل کیا ہے۔ لیکن یہ کراہت و جواز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پہلی دو روایت وہ ایک دلیل توحید کو بیان کرتی ہیں، ایک برہان کو بیان کرتی ہیں، جو ہے نا کہ وہ مثلا اللہ تعالیٰ اپنے جلووں کی وجہ سے دنیا میں ظہور پذیر ہے، کہ اس کے جلوے اس دنیا میں ظاہر ہیں، کہ اس کی تجلیاں اس دنیا میں ظاہر ہیں، کہ اس کی نشانیاں، اس کی آیات اس دنیا میں ظاہر ہیں، کہ اس کی نشانیاں
اور اس کی تجلیاں، کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ کے اوپر تجلی کی، کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر تجلی کی، یعنی اس کا جلوہ نمودار ہوا۔ تو اللہ کا صرف جلوہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ تجلی جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو کہ نظارے میں آ سکتی ہے، کہ جس کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی تاب بھی دیکھنے والے نہیں لا سکتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کا وہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ان کا شہود کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عام آنکھوں سے دیکھنے سے بہت بلند ہے، کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن دل کی آنکھیں اسے محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ ذات وہ ہے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام وہ ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ لقا یا الہی وحدانیت العدد، کہ عدد کی جو وحدانیت ہے، عدد کا جو یکتا ہونا ہے، وہ تیرے ساتھ مخصوص ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اعداد میں سے پہلا عدد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو قل هو اللہ احد سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذات ہے جو کہ یکتا ہے۔ اور وہ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ واحد لا بعدد، کہ اللہ ایک تو ہے لیکن عدد کے طور پہ ایک نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں لامتناہی ہے، اپنی ذات میں کوئی کفو نہیں رکھتا، کوئی برابری کرنے والا نہیں رکھتا، اس لیے وہ یکتا ہے، وہ بے مثال ہے، اس لیے اس کو وہ احد کہا گیا ہے۔ اور جو آخری آیت میں احد استعمال ہوا ہے وہ عمومیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا معنی علیحدہ ہے، اور جو پہلی آیت میں لفظ احد استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ احدیت کے معنوں میں ہے، کہ جو کہ عدد کے مقابلے میں ہے، جو اس کی ذات کی لامتناہی اور اس کے غیب مطلق ہونے کے بارے میں ہے، کہ وہ علیحدہ معنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات و صفات ہوتی ہیں وہ عام ذات و صفات سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی چیز پہلی ہو تو وہ آخری نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ هو الاول والآخر، کہ وہ سب سے پہلا بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے، یعنی اس کے لیے صفات جو ہیں عین اس کی ذات ہیں، کہ وہ صفات جو کہ مخلوقات کے لیے ممکن نہیں ہیں اس کی ذات کے لیے وہ ممکن ہیں۔ والظاہر ہو، اور وہ ظاہر بھی ہے اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، اپنی تجلیوں سے، اپنے جلووں سے، والباطن ہو، اور وہ مخفی بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، یعنی عین اسی وقت جبکہ وہ ظاہر ہے، عین اسی وقت وہ پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہماری رگ سے زیادہ وہ قریب بھی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی یہ جو قرب بیان کیا گیا ہے یہ قرب مادی طور پہ قریب ہونا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ معنوی طور پہ اس ذات کا انسان سے قریب ہونا بیان کیا گیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔